ان کی پیدائش کی خبر بہت عرصہ پہلے سے ہی والد بزرگوار حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام اور والدہ محترمہ نجمہ خاتون کے دلوں کو حرارت بخش رہی تھی۔ اس عظیم بیٹی کا نام مادر ائمہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نام پر رکھا گیا۔ بعد میں معصومہ کے لقب سے مشہور ہوئی۔ بی بی معصومہ شیعہ راویوں میں ایک اہم راوی کی حیثیت رکھتی ہیں، جن سے بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں۔ ان بلند مرتبہ خاتون کی ایک مشہور صفت عالمہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بی بی معصومہ علمی کمالات اور دین کی معرفت کے بلند ترین درجے پر فائز ہوئیں۔ روایات سے پتہ چلتا ہے شیعوں کا ایک قافلہ مدینہ آیا۔ کچھ دینی مسائل اور شرعی سوالات کے جوابات دریافت کرنے کے لیے وہ لوگ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر جاتے ہیں۔ اس وقت امام موسیٰ کاظم اور امام رضا سفر پر گئے ہوئے تھے۔ مجبوراً اپنے سوالات لکھ کر گھر والوں کے حوالے کر دیے تاکہ جب دوبارہ آئیں تو جواب لے سکیں۔ اس سے پہلے کہ قافلہ مدینے کو ترک کرتا، بی بی معصومہ نے سوالوں کے جوابات تحریر کیے اور ان لوگوں کے حوالے کر دیے۔ واپسی پر قافلے والوں کی ملاقات امام علیہ السلام سے ہوئی اور قافلے والوں نے سارا ماجرا امام سے بیان فرمایا۔ آپ نے جوابات پوچھے۔ بیٹی کی ظرافت علمی کو دیکھ کر امام فرط محبت سے بول اٹھے، فداہا ابوہا فداہا ابوہا، تمہارا باپ اپنی بیٹی پر قربان ہو جائے۔ اس ماجرے کے کچھ عرصے بعد جبکہ بی بی معصومہ کی عمر فقط 10 سال تھی، ہارون الرشید کی طرف سے زہر ہلاہل دینے پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ اس وقت امام رضا علیہ السلام کی عمر 35 سال تھی۔ اپنی بہن کی سرپرستی اور تربیت کی ذمہ داری امام رضا علیہ السلام اپنے کاندھوں پر لے لیتے ہیں۔ مامون نے امام رضا علیہ السلام کو زبردستی مدینے سے خراسان بلا لیا۔ 1 سال غریب الوطنی کی زندگی گزاری۔ اپنی بہن کو فرط محبت سے ایک خط ارسال کیا اور فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کے ہمراہ خراسان تشریف لے آئیں۔ جب بی بی معصومہ کا قافلہ ساوا پہنچتا ہے تو دشمنان اہل بیت نے، جنہیں مامون کی پشت پناہی حاصل تھی، کاروان کے تقریباً سبھی مرد حضرات کو شہید کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ بعض روایات کے مطابق بی بی معصومہ کو بھی زہر دیا گیا اور آپ شدید بیمار ہو گئیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ خراسان تو نہ پہنچ سکیں گی، کاروان کے بچ جانے والے افراد سے فرمایا مجھے قم لے چلو۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ قم شیعوں کا مرکز اور آماج گاہ ہے۔ قم آنے کے بعد یہ بلند مرتبہ خاتون 17 شب و روز تک شدید بیماری کی حالت میں خدا کی عبادت اور مناجات میں مشغول رہیں اور بالآخر 10 ربیع الثانی 201 ہجری جبکہ آپ کی عمر 28 سال تھی، اس جہان فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئیں۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ اپنے شیعوں کی شفاعت کا حق رکھتی ہیں، جس کا ذکر زیارت نامے میں بھی صراحتاً کیا گیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من زار المعصومہ بقم کمن زارنی، جس نے قم میں معصومہ کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔